بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیات 9 تا 14 کا بامعنی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ یا ایو اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اذکروا تم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم تم پر، اذ جب جاءتکم آئے تم پر، جنودن لشکر، فارسلنا پس ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحن ہوا، وجنودن اور لشکر، لم تروہا تم نے انہیں نہ دیکھا۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر کیا، جب لشکر تم پر آئے اور ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ وَكَانَ اور ہے اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، بصیراً دیکھنے والا، اور جو کام تم کرتے ہو خدا انہیں دیکھ رہا ہے۔ اذ جاءوکم جب وہ تمہاری طرف آئے، من سے فوقکم تمہارے اوپر، ومن اور سے اسفلا نیچے، منکم تم سے، وَإِذْ اور جب زاغَتِ ٹیڑھی ہو گئیں، الابصار آنکھیں، وبلغت اور پہنچ گئے، القلوب دل، الحناجر گلے، وتظنون اور تم گمان کرنے لگے، باللہ اللہ کے بارے میں، الظنون گمان۔ اور جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل گلوں تک پہنچ آئے، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، ہنالک وہاں، ابتلیٰ آزمائے گئے، المومنون مومن، وزلزلوا اور ہلا دیے گئے، زلزالاً ہلائے جانا، شدیداً سخت۔ وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ وَإِذْ اور جب کہتے تھے، المنافقون منافق، والذین اور وہ جو فی میں، قلوبہم ان کے دل، مرض بیماری، ماں نہیں، وعدنا وعدہ کیا ہم سے، اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، الا مگر غرورا دھوکہ۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ اور جب قالت کہا اس نے، طائفۃ ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب اے یثرب والو، لا نہیں مقام جگہ، لکم تمہارے لیے، فارجعوا پس تم لوٹ جاؤ۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل یثرب، اہل مدینہ، تمہارے لیے مقام نہیں، تم لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت مانگتا ہے، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، النبی نبی سے، یقولون وہ کہتے تھے، انا بے شک، بیوتنا ہمارے گھر، عورات غیر محفوظ ہیں، کھلے ہیں، وما اور نہیں ہے یا وہ بے عورات غیر محفوظ تھے، ان یریدون اگر نہیں وہ چاہتے تھے، الا مگر فرارن بھاگنا، فرار۔ اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے اور وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ اور اگر دُخِلَتْ گھس آئیں، داخل ہو جائیں، علیہم ان پر، من سے اقطارها اطراف سے، ہا اس کے، ثم پھر، سئلوا ان سے پوچھا جاتا، الفتنۃ فتنہ، لآتوہا تو ضرور اس میں آئیں، وما اور نہ، تلبسوا وہ ٹھہرتے، بہا اس سے، الا مگر یسیراً بہت کم، معمولی سی۔ اور اگر اطراف مدینہ سے ان پر فوجیں داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں، اور اس کے لیے بہت ہی کم
तवक्कुफ़ करें। इन आयत में आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मोमिनो, इस एहसान को याद करो जो हमने तुम पर किया। जब कुफार का लश्कर तुम पर हमले के लिए आया तो हमने इन पर आंधी भेजी और वो लश्कर तुम्हें नज़र नहीं आया, क्योंकि कुफार के लश्कर की तादाद तकरीबन 15,000 थी। और इस लश्कर को देखकर सबकी आंखें फटने लगी और खौफ की वजह से कलेजे जो हैं वो मुंह को आने लगे। लेकिन इस आजमाइश के वक्त में भी अल्लाह ताला के सच्चे मोमिनों का जो है ईमान वो मुतज़लज़ल नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया, हत्ता कि वो अल्लाह और इसके रसूल की खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने पर तैयार थे और बेमिसाल इस्तकामत का मुजाहरा कर रहे थे। इनमें मुनाफिकीन भी लोग शामिल थे। मुनाफिकीन जिनके दिलों में बीमारी थी वो कहने लगे अल्लाह और इसके रसूल के वादे तो सिर्फ धोखा थे। और ये एक गिरोह तो यहाँ तक कहने लगा कि ए अहले यसरब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़कर यहाँ से लौट जाओ। और इनमें से एक गिरोह लड़ाई से बचने के लिए ये कहने लगा कि हमारे घर जो हैं वो खुले पड़े हैं, लिहाजा ए पैगंबर हमें घरों को जाने की इजाज़त दे दी जाए। क्योंकि मुनाफिकीन जो थे वो मैदान जंग से भागने और फ़रार हासिल करने के लिए तरह तरह के हीले बहाने जो हैं वो बना रहे थे। लेकिन जो अल्लाह के सच्चे और पक्के मोमिन थे वो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरह से साथ देने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। मुनाफिकीन जो थे उनके दिलों में बीमारी थी, वो जो है वो इस खौफ और मौत के खौफ और इस मैदान जंग से डर कर भागने के लिए मुख्तलिफ़ बहाने बना रहे थे। अब आपने यहाँ इसकी आयत नंबर 9 से 14 का तर्जुमा अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करनी है।